बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे हमारे प्रोग्राम का जो नाम है जी उठा पाकिस्तान, ये हम सब की ख्वाहिश है, लेकिन जो ख़बरें हर दिन आती हैं, जिस तरह के मनाजिर हम देख रहे हैं आज कल ख़ुसूसी तौर पे, तो पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजी है या अपनी तरफ से जो हमारी सोच है वो अपनी जगह, लेकिन जो हमारे हालात हैं ना वो बड़ा दिल को दुखाने वाले हैं, और सिर्फ सियासी लेवल पर नहीं, हमारे इनफरादी या इज्तमाही लेवल पर भी। और आज के पूरे प्रोग्राम में जो जो नाइंसाफ़ियाँ, जो जो बातें, जो अदम बर्दाश्त, जो सिलसिला, जो सियासी हक़ाइक़, जो कुछ भी चल रहा है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि सिर्फ सियासत नहीं बल्कि हमारी एक्चुअल लाइफ में भी हम क्या बनते चले जा रहे हैं और कौन से ऐसे केसेस हुए हैं पिछले दिनों, उन सब को आज आपके सामने हम पेश करेंगे। हम और आप ये जानते ही हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारी टीम और हम मिलके प्लान करते हैं, लेकिन शुरू में हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। और आज की जो स्टोरी है वो बड़ी मज़ेदार है। हज़रत जुनैद बगदादी जो हैं वो अपने मुरीदों के साथ थे और उन्होंने सुन रखा था बहलूल के हवाले से। बहलूल, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि लोग उसे दीवाना और पागल और इस तरह की बातें कहा करते थे, लेकिन वो अल्लाह ताला की इबादत में और जिस तरह वलीउल्लाह होते हैं या जिस तरह से आप अपने आप को मखसूस कर देते हैं, उस तरह की ज़िंदगी वो गुजारते थे। ये एक पूरी स्टोरी है, बड़े पुराने वाक़यात हैं। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं अपने मुरीदों से कि मुझे बहलूल से मिलना है, तो वो कहते हैं कि वो तो ऐसे ही है दीवाना, आपको क्या करना है मिल के। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे उससे मिलना है, उसको तलाश करो। अब ये वाला दौर तो था नहीं कि इंटरनेट देख लो, फ़ोन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बड़ी अनथक मेहनत के बाद उनको सहरा में बहलूल मिल गया। उन्होंने बताया हज़रत को, हज़रत वहाँ गए और जाके बहलूल से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता था और कुछ बातें करना चाहता था, आपसे कुछ सीखना चाहता था। बहलूल ने कहा कि तुम इतने लोगों को सिखाते हो, मैंने सुना है तुम वही हो ना हज़रत जुनैद बगदादी जो लोगों को सिखाते हो और लोगों को अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में और राह रास्त के बारे में समझाते हो। कहने लगे कि हाँ, कोशिश मैं यही करता हूँ। तो कहने लगे अच्छा तुम मुझे बताओ कि खाने के क्या आदाब हैं, खाना खाते हो तो उन्होंने बताया कि खाने के आदाब ये हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करता हूँ और उसके बाद हल्के हल्के स्लो खाना खाता हूँ, हर निवाले को चबाता हूँ, हर निवाले के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, और जो तमाम चीज़ें होती हैं बुज़ुर्गों की वो उन्होंने बताई। बहलूल ने इसके जवाब में कहा कि तुम्हें तो खाने के आदाब ही नहीं आते। तो वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि अच्छा। तो कहने लगे हाँ, तुम्हें खाने के आदाब तो नहीं आते, अब तुम मुझे ये बताओ कि बाकी चीज़ों में गुफ्तगू के क्या आदाब हैं, इतने लोगों को तुम सिखाते हो। उन्होंने गुफ्तगू के आदाब भी बताए कि जी दूसरे की बात भी सुने, अपनी भी समझाएं, ये वो, जिस तरह से एक बेहतरीन गुफ्तगू हम समझते हैं दुनिया वाले। वो उठ खड़े हुए बहलूल और कहने लगे कि तुम्हें तो बात करने का भी तरीका नहीं आता, तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। वो आगे चलने लगे, पीछे हज़रत जुनैद चलने लगे। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, आप मुझे बताएं। तो मुरीद कहने लगे छोड़ें आप, हमने आपको पहले ही बताया कि दीवाना है, इसकी बातों को सीरियस नहीं लेना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। उनका हाथ थामा और कहा कि आप मुझे बताएं ना। तो हज़रत जुनैद ने कहा कि बहलूल ने कहा कि अच्छा चलो, ये दोनों चीज़ें तो तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया, अब ये बताओ कि सोने का तरीका, जो तरीक़ाकार है बेहतर, वो तुम्हें आता है। उन्होंने बताया कि हाँ, सोने का तरीका भी उसी तरह से है कि अल्लाह का नाम लेके इशा की नमाज के बाद अल्लाह का नाम लेता रहता हूँ और खाने वगैरह से फारिग होके और उसके बाद इसी तरह सो जाता हूँ, और ये सारी का तुम्हें ये तरीका भी नहीं आता। बहरहाल बड़ी दोनों में बहस हुई। बहस इस सेंस में कि बहलूल ज़ाहिर है वो जो एक उनकी अपनी सोच थी और उस तहत वो बहुत ज़्यादा इस गुफ्तगू में आ नहीं रहे थे, जबकि जुनैद बगदादी ये चाहते थे कि उनसे गुफ्तगू की जाए और कुछ सीखा जाए। जब वो मान गए कि अच्छा तुम्हें मैं बताता हूँ इसका तरीक़ाकार सही क्या है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले जो खाने का तरीका तुमने बताया वो तमाम चीज़ें उस वक्त अमल में आएंगी और उस वक्त उसकी बरकत होगी जब रिज़्क़ हलाल होगा,
جب رزق حلال کماؤ گے تو پھر یہ سارا کچھ کرو گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور یہ آداب جو ہیں بروئے کار لاؤ گے. ورنہ حرام کمائی سے اس کے بعد تم جو بھی پڑھو، آہستہ کھاؤ، تیز کھاؤ، ایسے کرو ویسے کرو، اس کا کوئی فائدہ نہ تمہاری ذات کو ہوگا نہ تمہارے ارد گرد والوں کو ہوگا. دوسری گفتگو کی بات، گفتگو جب بھی کرو تو اپنا دل صاف رکھو، اپنا دل میں یہ بات رکھو کہ اس گفتگو سے کسی کا فائدہ ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے بات کرو. اگر بات اچھی نہیں کر سکتے تو بات نہ کرو، خاموش رہو. پھر سونے کے آداب میں انہوں نے کہا کہ جب سونے کے لیے جاؤ تو اپنا دل، کینہ، جلن اور جتنا بغض ہے آپ کے اندر اس سب سے پاک کر کے جاؤ، لوگوں کو معاف کر کے سو. تو یہ تمام آداب ہیں. اگر یہ معاف کر کے سو گے اور اس کے بعد ذکر الہی کرو گے تو اس کی شدت میں اور اضافہ ہوگا، اس کی تاثیر میں اضافہ ہوگا. تو یہ وہ آداب ہیں. بات بالکل صحیح ہے کہ جو جنید بغدادی کہہ رہے تھے وہ انہوں نے بھی باتیں بالکل غلط نہیں کہیں، لیکن جو روٹ کاز ہے، جہاں سے روٹ ہے، اگر وہ بہتر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اس عمل کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور اس کی جو تاثیر ہے اس کا لیول ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے روٹس جو ہیں ان کو مضبوط کریں، ان کو بہتر کریں، جس میں حلال حرام کا فرق ہے، جس میں دل میں کینہ بغض رکھنا ہے، جس میں لوگوں کا خیال کرنا ہے، جس میں خدمت خلق کا جذبہ ہے اور بہت ساری چیزیں. سو بہرحال ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں، پچھلے دنوں میں اور یہ 2-3 دنوں میں آپ نے بہت ساری خبریں سنی، بہت سی باتیں سنی. شروعات ہم کریں گے عمران خان صاحب کے جلسے سے اور عمران خان صاحب کے یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اور اس سے جڑی جتنی کہانیاں ہیں، جتنے واقعات ہیں، جتنے حادثات ہیں، جو اس کے حوالے سے قیاس آرائیاں ہیں، جو اس کے حوالے سے پیش گوئیاں ہیں، ان سب پہ ہم بات کریں گے. اور پھر لیٹر آن کچھ اور مہمانوں سے بھی آپ کو ملاقات کروائیں گے. اور آج ایک ایسا واقعہ بھی کراچی میں جو رونما ہوا ہے، نیکسٹ آور میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، جو دل دہلا دینے والا ہے، جو بہت سے سوال کھڑے کرتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور یہ لانگ مارچ کہاں تک پہنچا ہے، اس لانگ مارچ میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور جس طرح کی آپ نے فوٹیجز دیکھی ہیں، جس طرح کی خبریں آپ سن رہے ہیں، اس کی کچھ اور وضاحت کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، وقار شوکت اس وقت کیونکہ وہ لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں، اور لانگ مارچ کے ساتھ ہی گجرانوالہ میں اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وقار، آپ خیریت سے ہیں اور آپ کے ساتھ جو جی ٹی وی کے لوگ موجود ہیں وہ سب خیریت سے ہیں؟ جی آج کے دن تو خدا کا شکر ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں، لیکن گزشتہ روز جی ٹی وی کے کیمرہ مین پر تشدد کا واقعہ بھی منظر عام پر آیا تھا، جی، جس میں پولیس اہلکار جو ہے وہ شہروز خان جو کیمرہ مین لاہور سے گجرانوالہ تک کوریج کرتا رہا اور سادوکی میں اس پر جو ہے وہ پولیس اہلکاروں نے تشدد کیا. کاموں کی پولیس کے جو اہلکار اور ایس ایچ او کو معطل بھی کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی لانگ مارچ جو ہے وہ اب، لیکن میں آپ سے وقار صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایس ایچ او کی طرف سے ایسا ایکشن کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوریجز ہوتی ہیں اور وہ ایریا جو وار زونز ہوتے ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے حالات سازگار نہیں ہیں، پھر بھی انٹرنیشنل میڈیا آتا ہے، ان کے جرنلسٹ ہوتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. لیکن ہمارے یہاں اپنے ہی ملک میں جب کوریج ہو رہی ہے، ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ ایس ایچ او صاحب کو گاڑی سے اتر کے سب کو ایک ہی ساتھ جو ہے وہ کوٹنا پڑا؟ میں تو اسے کوٹنا ہی کہوں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. گزشتہ روز کاموں کے مقام پر کچھ لائیو کوریج کے لیے ڈی ایس این جیاں کھڑی تھی. اسی دوران جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پروٹوکول گزر رہا ہے، عمران خان کا قافلہ گزر رہا ہے، تو اس قافلے کے راستے میں مت کھڑے ہوں. تو 3 چینل جو تھے ان کی جانب سے مذمت کی گئی کہ ہمارے، جی تھوڑا اور کلیئر بولیے گا، تھوڑا اونچا بولیے گا. جی 3 جو چینل موجود تھے راستے میں، ان کا یہ تھا کہ ہماری لائیو کوریج کے دوران ہمیں نہ ہٹایا جائے، جس پر جو ہے وہ ایس ایچ او اور ان کے اہلکار جو ہے وہ مشتعل ہو گئے
اور اسی دوران جی ٹی وی ٹیم سمیت جو ہے وہ دیگر چینلز پر بھی تشدد کیا گیا، جس کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی اور ظالمانہ طور پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا اور جس طرح سے احتجاج کے دوران جو ہے وہ تشدد کے واقعات نہیں ہوتے، پنجاب پولیس نے ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اسی ایم کو یعنی اسی تربیت کو سامنے دکھایا ہے، اپنی جو اصلیت ہے وہ دکھائی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی احتجاج شروع ہوتا ہے تو وہاں پر پولیس جو ہے وہ اسی طرح مظاہرین پر تشدد کرتے ہیں، اور میڈیا جو کوریج کر رہی ہوتی ہے ان کی نااہلی کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس پر بھی تشدد کیا جاتا ہے. گزشتہ اچھا روز بھی ایسا وقار، آپ یہ ان کو نااہل کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی نااہلی ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے، کیونکہ جس طرح سے یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو بے شک لوگ بہت محبت اور پذیرائی اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حکومتی سیٹ موجود نہیں ہے، لیکن ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. سو یہ اوور آل تھوڑا سمجھ سے قاصر ہے. جی، نااہلی کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ان کی تربیت ہی نااہلی ہے. جس طرح سے ان کو 6 ماہ کی تربیت دی جاتی ہے، جی پولیس کو جو مکمل طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے، شاید ان کو یہ سمجھانا بھول جاتے ہیں جو ان کے افسران ہیں کہ جو عوام ہے یہ ان کے سرونٹ ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے. مگر جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو مظاہرین پر بھی تشدد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ٹیم جو ان کی کوئی بھی ایسی جو ہے وہ بدماشی کو ریکارڈ کرتے ہیں، بدماشی ہی کہوں گا کہ اس میڈیا پر بھی جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں. اور لانگ مارچ میں پروٹوکول کی بات یہ ہے کہ لاہور سے لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہوا، اور ساتھ میں ذرائع کے مطابق قصور، لاہور اور دیگر شہروں سے جو ہے وہ پولیس منگوائی گئی ہے، جسے اینٹی رائٹ فورس یا ہنگامی طور پر بلوایا جاتا تھا کسی بھی انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے. مگر یہاں پر پولیس تمام لوگ جو ہیں وہ تمام اہلکار افسران جو ہیں لانگ مارچ کے ساتھ ہی ہیں. تقریباً 3 گاڑیاں جو پولیس کی بڑی گاڑیاں ہیں، جس میں تقریباً 100 کے قریب ایک گاڑی میں جو ہے اہلکار ہوتے ہیں، وہ گجرانوالہ تک پہنچے ہیں، جہاں پر بھی پروٹوکول شروع ہونا ہوتا ہے. یعنی عمران خان کا قافلہ آتا ہے تو وہاں پر پہلے سے ہی پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں، تمام راستوں کو کھلواتے ہیں، تمام انتظامات کو بہتر کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے ہیں، جس طرح سے بلدیہ ہے، وہ بھی صفائیوں کے انتظامات کر رہے ہیں، اور دیگر انتظامات کو پروٹوکول کی صورت میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا، یہ جس طرح میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گی کہ وقار شوکت نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا، اگر ان کی فوٹیجز ہمیں مل گئی ہیں تو وہ دکھا بھی دیں ناظرین کو، یہ جس میں میڈیا پر جس طرح تشدد کیا گیا تو وہ بھی پلے کیجئے. دوسرا یہ ہے صدف نعیم کے حوالے سے ہم سن ہی رہے ہیں آبویسلی، اور بہت سی فوٹیجز، بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کی ایک فوٹیج جس میں وہ بھاگتی بھی جا رہی ہیں وہ بہت وائرل ہو رہی ہے. کچھ اس میں بھی آپ ایڈ آن کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ لوگ وہاں پر موجود تھے؟ جی دیکھیں، صدف بہت محنتی لڑکی تھی. ہم اکثر اسے پنجاب اسمبلی یا کسی بھی لاہور کے ایونٹ پر ملاقات ان سے ہوتی تھی تو وہ بڑی خاموش طبیعت تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی. اسی طرح جو ہے وہ جس طرح عمران خان کی جانب سے انٹرویو دیا گیا ایکسکلوزیو کے طور پر، تو اس کے بعد دیگر میڈیا چینلز کے دفاتر سے بھی کالز آئیں کہ آپ لوگوں نے بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنی ہے ایکسکلوزیو طور پر. تو اسی دوڑ میں جو ہے وہ صدف بھی اپنے ادارے کے لیے کام کرنے کے لیے کنٹینر کے پیچھے بھاگتی رہی. یہاں کے جو دوست ہیں، میڈیا پرسن ہیں، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ 2 مزید اور دوست تھے میڈیا کے رپورٹرز جو کہ کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ 3 لوگ بھاگتے رہے. بالآخر 2 رپورٹر جو میل تھے، مرد تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن صدف جو ہے وہ کنٹینر کے بالکل عین پیچھے پیچھے بھاگتی رہی. اور فوٹیج میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ صدف تقریباً کنٹینر کے درمیان میں پہنچ چکی تھی، اور ایک طرف جو ہے وہ فٹ پاتھ تھا اور ایک طرف جو ہے کنٹینر تھا. جی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ ویڈیو کنٹینر کے اوپر ہی بیٹھے کسی شخص نے بنائی ہے، اور وہ یہ تمام تماشا بھی دیکھتا رہا کہ صدف بھاگتی آ رہی ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہ اسی شخص نے جس نے یہ ویڈیو بنائی، شاید وہ اپنے دیگر دوستوں کو یعنی کنٹینر پر موجود دوسرے ساتھیوں کو یا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو یہ بتانا بھول گیا کہ ایک جرنلسٹ جو ہے
وہ اس طرح سے ایک خاتون جرنلسٹ کنٹینر کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے. اس کے بعد اس صدف کے واقعے کے بعد کیا کوئی تبدیلی آئی، کوئی ایسا کوئی منظر، کوئی ایسی بات جو آپ نے دیکھی ہو اس لانگ مارچ میں، کوئی ایسا خیال کیا گیا یا کوئی ایسی چیز سوچی گئی ہے کہ جی آگے جب جرنلسٹ آئیں گے تو کنٹینر کے ارد گرد نہ ہوں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز صدف کے جانے کے بعد اور صدف کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کے بعد کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے؟ دیکھیں جی، کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے مشرف جمشید چیمہ، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے پہلے سے ایک پلان بنایا تھا کہ تمام میڈیا کے لوگوں کو، رپورٹرز کو خاص طور پہ ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اپنی ریکارڈنگ کریں، ایز لائیو کریں. تو اسی طرح جو فرق پڑا ہے رپورٹرز میں، کافی کچھ رپورٹر جو اسلام آباد تک ساتھ جانا چاہ رہے تھے کوریج کے لیے لاہور سے، تو ان میں سے کچھ رپورٹر جو ہیں وہ ریپلیس بھی ہو گئے ہیں. یعنی انہوں نے دفاتر میں کال کی کہ ہمیں یہاں سے واپس بلوایا جائے اور دوسری ٹیم کو بلوایا جائے، کیونکہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ صدف کے حوالے سے پیش آیا تھا. صدف ٹائر کے نیچے آئی اور اس کو دیکھ کر جو دیگر رپورٹر تھے وہ بالکل جو ہے وہ بہت خوف میں مبتلا ہو گئے. اسی خوف کی وجہ سے چند ایک رپورٹرز کی جانب سے دفاتر میں کال کی گئی کہ ہمیں ریپلیس کیا جائے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے جو رہنما ہیں، جو انتظامیہ ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ کنٹینر کے گرد جو ہے وہ مکمل طور پہ حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے اور میڈیا کو مکمل طور پر کوریج کے لیے ان کے لیے انتظامات کیے جائیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ وقار شوکت آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ان تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. یہ ڈسکشن ابھی جاری ہو ساری ہے، ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ متین حیدر صاحب سے بھی بات کریں اور اوور آل جو اس وقت اس مارچ کی صورتحال ہے اور اس سے ہم کیا سمیٹ لیں گے اور آگے آنے والے دنوں میں کون سا فائدہ پاکستان کو یا قوم کو پہنچے گا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور اس وقت ہم آپ کو وہ فوٹیج بھی دکھائیں گے جو مار پیٹنے والی فوٹیج ہے جس میں میڈیا کے لوگوں پر تشدد کیا گیا. اس کی ضرورت کیا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ جو ہمارا یہاں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو رہا ہے، مارنا پیٹنا اور جان ہی لے لینا، آج کا تو ہمارا پورا پروگرام اسی حوالے سے. یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میڈیا کے لوگوں کو مارا گیا ہے، جس میں جی ٹی وی کے کیمرہ مین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آبویسلی کیمرہ مین ہے یا ٹیم جو بھی موجود ہوگی فیلڈ میں موجود ہوگی، آن گراؤنڈ موجود ہوگی. جب کوریجز نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ کوریج نہیں ہو رہی، جب کوریج ہو رہی ہے تو پھر اس میں مارم پیٹی اس طرح سے ہو رہی ہے. تو یہ بنتا نہیں ہے کہ پولیس کے اہلکاروں کو آبویسلی ہر طرح کی فوٹیج اس وقت لی جائے گی. اگر آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو اس میں یہ مارنا اور تشدد کرنا، اور یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ پوری دنیا میں وار زونز میں آپ جا کے کوریج کرتے ہیں لیکن اس طرح کے حالات نہیں ہوتے. وہاں پر بھی جرنلسٹ کو حادثے کے طور پہ کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر جرنلسٹ کسی چیز کی کوریج کر رہے ہیں، نو گو ایریاز میں جا رہے ہیں تو ان کو ٹچ نہیں کیا جاتا. اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس وقت صورتحال آپ کے سامنے وچ از اے ویری ویری ڈیٹوریٹنگ سچویشن، کیونکہ ہم تو ڈیٹوریٹ ہی کرتے جا رہے ہیں، ہر دن ہم کچھ اور بربادی کی طرف ایسے لگتا ہے کہ موو آن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر تجزیہ کار موجود ہیں متین حیدر صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ. جی گڈ مارننگ. متین صاحب، اس وقت جو لانگ مارچ کی صورتحال ہے، ویسے تو ہم نے یہ کیونکہ رپورٹر سے بات کی اور ہمیں اس وقت کی صورتحال اور کل سے لے کر اب تک جو واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چلا. آپ ایز اے ویژنری، ایز اے تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں اس لانگ مارچ کو کس طرح اب تک آپ نے اسیس کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو دیکھیے، ایک تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک جمہوریت کا حسن اور پارٹ ہے کہ لانگ مارچز کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کیا تھا. جی 1993 میں
تاریخی لانگ مارچ تھا جو بے نظیر بھٹو نے جو ہے بطور اپوزیشن لیڈر لاہور سے شروع کیا تھا، لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے ہی ان کے مطالبات مان لیے گئے تھے اور نواز شریف کے بھی مطالبات مان لیے گئے تھے اور جو ہے وہ ججز کی بحالی کی یقین دہانی کرا دی گئی تھی۔ ابھی موجودہ جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ایک مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت عام انتخابات کا اعلان کرے۔ یہ عام انتخابات کا اعلان تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے۔ اب اس لانگ مارچ کا مقصد بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اس وقت اگرچہ کہ وہ مرکز میں پاور میں نہیں ہے، لیکن ان کے پاس پنجاب کے پی کے جی بی اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی حکومتیں وہ اس وقت اپنی فل اننگز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جی اگرچہ کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈسون کر چکی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے ان کے خلاف ڈیسیژن دے رہا ہے، وہ اداروں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک کا جو لانگ مارچ ہے، گجرانوالہ والا ان کا جو شو ہوا وہ کامیاب ہوا اور صورتحال بدل رہی ہے۔ کبھی کسی شہر میں گیدرنگ زیادہ نظر آتی ہے، کبھی کسی شہر میں کم نظر آتی ہے۔ کل ہماری اسلام آباد میں بعض مقتدر شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی اور وہ شخصیات جو امن و امان کی صورتحال کو دیکھتی ہیں، ان کی اسیسمنٹ تھی کہ اسلام آباد پہنچتے ہوئے عمران خان صاحب کے پاس 25 سے 30 ہزار افراد ہوں گے اور حکومت نے یہ طے کر دیا ہے کہ ان کو اسلام آباد آنے دیا جائے گا، بشرط یہ کہ اگر وہ پرامن رہیں، بشرط یہ کہ اگر وہ پرامن رہیں۔ اگر وہ پرامن نہ ہوئے تو حکومت نے بھی اپنا پورا انتظام کیا ہوا ہے، یعنی اسلام آباد راولپنڈی کی امن و امان کی صورتحال کو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ہاتھ میں لے۔ تو ابھی تک کی تو صورتحال یہ ہے کہ لانگ مارچ آئے گا، اسلام آباد پہنچے گا، حکومت بالکل ریلیکس ہے۔ کل میری بہت سارے وزراء سے ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس بھی تھی، وہ بالکل ریلیکس ہیں، وہ اپنی اسٹریٹجی بنا چکے ہیں۔ اسی لیے آج وزیر اعظم شہباز شریف ٹھیک ہے۔ اچھا متین صاحب، اس کی آپ کی گفتگو میں دو تین چیزیں ہیں جو میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ الیکشن مقررہ وقت پہ ہی ہوں گے، تو مقررہ وقت جو ہے وہ 2023 ہے؟ جی بالکل، وہ 2023 ہے بقول حکومت کے، کیونکہ حکومت واضح کر چکی ہے کہ 2023 سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے۔ اور ابھی آج 1 نومبر ہے، نومبر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے انتہائی اہم ہے۔ اسی مہینے میں پاکستان کے نئے سپہ سالار کی تعیناتی بھی ہونی ہے، اس حوالے سے بھی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ صلاح مشورے کرے گی۔ پی 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 کے جو کو چیئرمین آصف علی زرداری سے مشاورت، تو یہ جو نومبر کا مہینہ انتہائی اہم ہے نئے سپہ سالار کی تقرری کے حوالے سے اور بعض کئی اور اہم انتہائی اسٹریٹجک ٹھیک ہے۔ ڈیسیژنز کے اچھا حوالے مدین سے۔ صاحب، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی، آپ سے بھی بات کی تھی، فیصل باوڈا صاحب نے جس طرح اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی لانگ مارچ میں بڑی لاشیں گریں گی، تو صدف نعیم کی تو لاش گر چکی ہے، تو کیا یہ میڈیا کے لوگوں کی لاشیں گریں گی یا جو ان کے یا کس کی لاشیں گریں گی؟ کیا آپ اس حوالے سے خصوصی طور پہ کچھ سوچتے ہیں؟ جی بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے جو صدف نعیم جو جاں بحق ہوئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، وہ اندوناک واقع، اور آپ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ کلپس بھی دکھا رہی تھیں۔ جی جی متین حیدر صاحب، اس حوالے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہے اس صورتحال کا حکومت جو ہے وہ بخوبی اس نے ادراک کیا ہوا ہے کہ یہ مارچ جو ہے وہ پرامن رہے، تاہم اگر اس کے باوجود اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، کوئی لاشیں گرنے کا سین ہوا، تو اس حوالے سے بھی اسٹریٹجی مرتب کر لی گئی ہے۔ کل ہماری ایک عام شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ لانگ مارچ میں سیکیورٹی فورسز یعنی ایف سی ہوگی، رینجرز ہوں گے، یقینی طور پہ پولیس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے، ان کی بھی مکمل مانیٹرنگ ہوگی اور لانگ مارچ کے تمام شرکاء کی بھی مکمل مانیٹرنگ ہوگی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی بھی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ اگر مارچرز کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی ہوئی تو اسے ایک پراپر انداز میں نپٹا جائے گا۔ تاہم یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ گولی نہیں چلائی جائے گی یا گولی چلنے کی نوبت نہیں لانے دی جائے گی، واٹر کینن استعمال کی جائیں گی، ڈنڈا سوٹا استعمال کیا جائے گا، اس قسم کی صورتحال کی جائے گی۔ لیکن آج اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں
لانگ مارچ کے حوالے سے جو حکومت کی حکمت عملی ہے، جو حکومت کا جواب ہے وہ جمع کرانے جا رہی ہے، وہ انتہائی اہم جواب ہوگا، اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر یہ پرامن رہتا ہے تو حکومت مسئلہ کوئی نہیں ہے. جی اجازت دے گی. جی مسئلہ کوئی نہیں ہے، بالکل. اچھا متین صاحب، ایک آخری سوال ہے کہ اس لانگ مارچ سے آپ کے خیال میں پاکستانی قوم کو کیا ملنے والا ہے؟ چاہے یہ پرامن رہتی ہے، یہ سکسیسفل ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے خیال میں، یا حکومت کے خیال میں یہ فیلئر ہے، یا جو کچھ بھی ہے، آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اس میں اس لانگ مارچ سے ہم کیا آخذ کریں گے؟ جی بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا. دیکھیے لانگ مارچ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ڈیموکریٹک ایکٹیویٹی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے عوام کو تو کچھ نہیں ملنا، کیونکہ اگر ہم عام انتخابات کی بات کریں تو ویسے ہی اس میں جو آئینی اعتبار سے جو موجودہ اسمبلیوں کی مدت ہے وہ مکمل ہونے میں 8 سے 9 ماہ رہ چکے ہیں. عوام کو یہ ملنا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا بیانیہ جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ بیانیہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، عوام میں اویئرنیس لا رہے ہیں، ان میں سیاسی شعور اجاگر کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب جو بیانیہ اس کو ینگ جنریشن میں دے رہے ہیں وہ عدم برداشت کا ہے، وہ تقسیم کا ہے، وہ نفرت کا ہے. سیاست ضرور کیجیے لیکن اداروں یعنی اور جس طریقے سے وہ پاک فوج کے خلاف لفظ لہجہ استعمال کر رہے ہیں انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. یعنی عوام کو کسی بھی ملک کی جو مسلح افواج ہیں ان کی کامیابی میں ان کے پیچھے نیشن قوم عوام ہوتی ہے، اور وہ عوام کو ان اداروں کے خلاف، سلامتی کے اداروں کے خلاف متنفر کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت بات ہے. یہ چیز انہیں نہیں کرنی چاہیے. اپنا سیاسی ایجنڈا لے کے چلنا چاہیے. مہنگائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرضے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال ہے، وہ ایک ایجنڈا لے کے آگے چلیں. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ حکومت انہیں مذاکرات کی بار بار آفر دے رہی ہے، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، اپنے مطالبات سامنے رکھیں، پرامن ڈیموکریٹک اسپرٹ میں اپنے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائے. جی بہت بہت شکریہ متین حیدر صاحب فار یور ٹائم اینڈ فار آل دس انفارمیشن. بہت شکریہ. یہاں پر ہم نے آپ کو کوشش کی کہ اس چھوٹے سے وقت میں لانگ مارچ کے حوالے سے تفصیلاً بتایا جا سکے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم بہت ایموشن ڈریون قوم ہیں، اور جس طرح میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ ہمارے لیے سیاست بھی ایک رومانس ہے، اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ رومانس کرتے ہیں، ان کی پوری فیملیز کے ساتھ رومانس کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے، اور رومانس کو ایک لٹرل میننگ ہے، اس میں نہ لے جائیے گا، ایک یہ آپ کی افیلیشن ہے، اور ایک وہ والا ایک وہ شدت ہے، وہ ایموشن ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ چاہے ہمارا لیڈر کچھ بھی کر رہا ہے لیکن یہی صحیح ہے، اور ہم جو ہے اسی کو ہی سپورٹ کریں گے. یہ ہم پہ کسی طرح کا قرض ہے یا ہماری محبت کا تقاضا ہے یا نہ جانے یہ جو کچھ بھی ہے. تو بہرحال ہمارے ہاں میں یہ صرف عمران خان صاحب کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہی، میں ہر لیڈر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، اور بالکل نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. سو عوام کو کیا مل رہا ہے ہمارے ملک میں، ہماری کیا صورتحال ہے، چاہے وہ موجودہ حکومت ہے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے اکانومی کو لے کر، یا لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، یہ ہم سب دیکھیں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون ہمارے حق میں کام کر رہا ہے اور کون ہم سے مخالف ہے. ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور کہتے ہیں کہ جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو انسان کے لیے، بچے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن خدا ترسی رکھنے والے ایسے دل، ایسے ادارے جو خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور انہیں گھر جیسا ماحول فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی سکون سے گزر سکے. نہ صرف زندگی سکون سے گزر سکے بلکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے پروفیشن کو اور اپنے آنے والے دنوں کو اور اپنے آنے والے خاندان کو بھی صحیح طریقے سے انٹرٹین کر پائیں. سو ایسی ایک ایگزامپل ہماری سوسائٹی کی موجود ہے، اور بلکہ سکسیس سٹوریز ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں.
ہم ویلکم کہتے ہیں. ویسے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں بہت سے کام ان کے زیر نگرانی ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے آپریشنز ایسی بیماریوں کا علاج اور اس طرح سے یہ خدمتیں خلق کر رہے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. تو آج المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے احمد رضا طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اور احمد رضا طیب صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ان کا جو میرا گھر المصطفیٰ ہے وہاں کی سکسیس سٹوریز کیا ہیں. دو لوگ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, محمد عیان اور ظہور احمد. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ان دونوں کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے. جی جیسے کہ آپ نے بتایا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 1983 سے الحمدللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہے. جی. تو 2016 میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم, چیئرمین حاجی محمد حنیف طیب صاحب, انہوں نے پلان کیا کہ ہم آرفنیج سٹارٹ کریں. تو کورنگی کے علاقے میں ایک آرفنیج ہم نے سٹارٹ کیا. تو 2016 میں یہ بچے ہمارے پاس آئے اور اس میں سے زیادہ تر بچے ایسے تھے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے, اور اگر کچھ لوگ اسکول گئے بھی تھے تو وہ ظاہر ہے کہ تعلیم کا وہ معیار نہیں تھا. صحیح. تو ان بچوں کو پھر ہم نے مائی ہوم المصطفیٰ میں جو ہے وہ انرول کیا. مائی ہوم المصطفیٰ آرفنیج بھی ہے اور اس کے ساتھ المصطفیٰ اکیڈمی کے نام سے اسکول بھی ہے. تو آرفنیج کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں اور ایریا کے دوسرے بچے جو ہیں وہ بھی وہاں پڑھتے ہیں. تو ہمارا پچھلے سال جو ہے وہ میٹرک کا پہلا بیچ جو ہے پاس آؤٹ ہوا. اس میں سے 32 میں سے تقریباً کوئی 18 بچے جو ہیں وہ A1 گریڈ سے پاس ہوئے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ باقی بچے جو ہیں وہ A گریڈ سے پاس ہوئے اور ایک بچہ جو B گریڈ سے پاس ہوا. اس میں 7 بچے جو تھے وہ ہمارے آرفنیج کے تھے, جس میں سے یہ عیان اور ظہور موجود ہیں. تو انہوں نے پاس آؤٹ کیا اور پاس آؤٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ ہم صرف میٹرک تک نہیں آگے ان کو لے کے جائیں, کوئی پروفیشنل ایجوکیشن پہ لے کے جائیں, پھر تاکہ ملک کی بہتر سے زیادہ خدمت کر سکیں اور اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی رینجرز سے, ڈی جی رینجرز جو لاسٹ تھے افتخار چودھری صاحب, اور جو کوسٹ کمانڈر کوسٹ ہیں نیوی کے جاوید اقبال صاحب, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ بحریہ کالج ہے اور رینجرز کا یہاں کراچی میں کالج ہے, تو وہاں پہ ان کو ایڈمیشن دیں. چونکہ دونوں کے پاس کالج بھی ہے اور اکوموڈیشن بھی ہے, تو ان بچوں کو ظاہر اوور آل پوری فیسلٹی چاہیے تھی. تو ان کی فیملیز کو بھی تیار کیا کہ صرف میٹرک تک نہیں, ان کو آگے تک لے کے جائیں تاکہ وہ کسی پروفیشنل کیریئر کو وہ جو ہے آگے لے کے چلیں. تو اب یہ کالج وہاں سے کریں گے؟ اب کالج وہاں سے کریں گے. انہوں نے ہمیں دونوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم بچوں کی خدمت کریں گے اور ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہو سکے گا ہم اس سے کریں گے, اور اب بچے وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ. چلیں, بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. اور یہ بتائیے محمد عیان اور ظہور کہ آپ لوگ 2016 میں جب آئے تھے وہ یاد ہے آپ کو کہ کیوں آئے تھے, کون لایا تھا؟ جی یاد ہے. 2016 میں جب ہم آئے تھے تو میری والدہ میرے کو یہاں لائی تھیں. پڑھنا ہمارا مقصد تھا. ہماری والدہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں تو تعلیم کے لیے. جب ہم آئے تو شروع میں سب کو مسئلہ ہوتا ہے رہنے میں, تھوڑا جو رہائش نہیں رہا تو ہمیں تھوڑا مسئلہ ہوا, لیکن ماحول کافی زیادہ اچھا بہتر تھا, ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا. تو ہم لوگ صحیح ہو گئے, مطلب یہاں پر سیٹل ہو گئے. ہاں وہ ظاہر ہے اپنا گھر, اپنی فیملی, اپنی ماں کو چھوڑنا کہ روزانہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے, ذرا سا مشکل لگتا ہے. لیکن آپ کا مقصد اور آپ کی والدہ کی تعریف بھی بنتی ہے جنہوں نے یہ سوچا کہ پڑھائی ضروری ہے تو یہاں رہ لو اور پڑھ لو, ہے نا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ میرا ایک ہی بھائی ہے. ایک ہی بھائی ہے. تو اب پڑھ لکھ کے کیا سوچتے ہو, اس کے بارے میں بھی سوچتے ہو آپ کچھ؟ جی اسے بھی آگے اعلی تعلیم دلانی ہے. اور اب جس طرح آپ کو کالج میں ایڈمیشن مل گیا ہے, انشاءاللہ آپ کا انٹرمیڈیٹ ہو جائے گا, اس کے بعد کا کوئی پلان سوچا ہوا ہے ذہن میں؟ جی نیوی جوائن کرنی ہے, میرا خواب ہی ہے یہ. اچھا, ویری نائس, آل دا بیسٹ ٹو یو, بڑی اچھی بات ہے. اچھا آپ بتائیے ظہور, 2016 میں آئے تھے, کون لایا تھا آپ کو؟ 2016 میں جب میں چھوٹا تھا بہت, میری امی میرے کو چھوڑ کے گئی تھی ادھر تعلیم کے لیے. میں نے جب میں 1 کلاس میں تھا ایسی, ابھی انشاءاللہ میٹرک کر چکا ہوں. ہاں ماشاءاللہ, نیوی میں جاؤں گا انشاءاللہ. آپ بھی نیوی میں جائیں گے. اچھا یہ ویسے ان دونوں کی ایک بات ہے, دیکھیں ماں تو اپنے بچے کو کہیں نہیں چھوڑ سکتی, اور صرف ایسی ہی جگہ چھوڑ سکتی ہے جہاں اسے لگے کہ یہ بالکل سیکیور ہے اور یہاں اس کا فائدہ ہے. تو دونوں نے جس طرح بتایا کہ مائیں ان کی چھوڑ کے گئی ہیں. بالکل بہت یہ ہمت کی بات ہے, اور ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بچے کے بغیر رہنا, مگر یہ کہ ہمارے کہ ایوری سیٹرڈے ایوری ویکینڈ پہ وہ مل سکتے ہیں آ کے. اور دوسرا یہ کہ سب سے ان کی بھی خوشی کی بات یہ, وہ بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ بچے اب جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کریں گے, اور اس کے بعد پھر ہمارا پورا پلان ہے کہ ہم
जहाँ तक भी बच्चे जाना चाहें, हायर एजुकेशन भी लेना चाहें, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहें, तो वो हम सपोर्ट करेंगे। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी हमें ज़ाहिर है कि जैसे हमने कॉलेज के लिए 2 जगह अप्रोच किया, हमें दोनों जगह से कंफर्मेशन मिल गई, तो ये बच्चे जा रहे हैं। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटीज़ में भी कोशिश करेंगे कि फर्दर भी प्रोफेशनल एजुकेशन वो लेना चाहें तो आगे लें, ताकि दोनों ने तो नेवी में जाना है, इन्होंने तो कह दिया, तो वो तो अब से अभी से वर्किंग शुरू मैं करनी आपको होगी। बताऊं कि हमारे तो ऑर्फेनेज में 200 हैं इस वक्त चिल्ड्रन, तो उसमें आप मेजॉरिटी से पूछेंगे तो किसी को नेवी में जाना होगा, किसी को आर्मी में जाना होगा, किसी को रेंजर्स में जाना होगा। फोर्सेस में जाना है फोर्सेस में जाने के लिए ज़्यादा बच्चे जो है वो ख्वाहिशमंद हैं। तो अब एक चीज़ मैं और बताऊं कि हमारा अब इरादा है, ये एक हमारा एक सक्सेस हो गया, तो अब इन्हीं के जो वहाँ पे बच्चे हैं, इन्हीं के जो बहनें हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। तो अब हम उसी एरिया में एक ऑर्फेनेज और जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट कर दी है, तो वो लड़कियों के लिए एक अलग जो है वो बच्चियों के लिए भी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाहिर है जी, सिर्फ बिल्कुल। तालीम सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों का भी पूरा हक है और ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि माँ से बच्चे में बहुत सारी चीज़ें मुंतकिल होती हैं। स्कूल में तो वहाँ पे दोनों हैं, हमारे पास बच्चियाँ भी हैं, मगर ऑर्फेनेज जो है वो सिर्फ लड़कों के लिए था। तो अब हमने अलग एक ऑर्फेनेज बच्चियों के लिए भी इंशाल्लाह ताला बना रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि एक किसी इंसान की ज़िंदगी में भी अगर चेंज आ जाता है और वो कामयाब हो जाता है, उसके बहन भाई कामयाब हो जाते हैं, उनके माँ बाप या माएँ जो इस वक्त जैसे इन्होंने जिक्र किया वो खुश हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल में दुनिया और जन्नत इंसान कमा सकता है। तो और क्या बताना चाहेंगे, ये जितने साल आप रहे हैं अब मेरा घर अल मुस्तफ़ा, तो ये जो लाइन है ये सच साबित हो गई है कि मेरा घर घर जैसी बात ही हो गई जी, है? घर जैसी बात थी। कभी घूमने जाना, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी अच्छा, फार्म करते थे हाउस। आपस में? अच्छा, कैसे कैसे प्लान करते थे, बस आपस में या मैनेजमेंट के साथ? सर हम लोगों को जो अलमुस्ता की मैनेजमेंट है वो हमें घुमाने लेके जाते थे, कभी फार्म हाउस चले गए, कभी पार्क चले गए, कभी पीएफ म्यूजियम। आए दिन महीने के महीने इवेंट लाजमी हुआ करते थे, और टीमें भी आया करती थी बाहर से विजिट करने के लिए, तो वो भी देके जाती थी गिफ्ट। अच्छा, और स्पोर्ट्स वगैरह में आप लोग हैं, आपका इंटरेस्ट है ज़हूर? स्पोर्ट में नहीं है। स्पोर्ट्स में नहीं है? कोई क्रिकेट फुटबॉल कुछ नहीं क्रिकेट में खेलते मेरा थे? है। क्रिकेट खेलते हैं जी और देखते भी होंगे आप लोग जिस तरह मैचेस और सारी चीज़ें चल रही हैं। जी। अच्छा, अब जो आगे कॉलेज जाना है आप लोगों ने, तो उसके लिए क्या सोचा है? क्योंकि अल मुस्तफ़ा तो ज़ाहिर है एक वो जगह थी जहाँ बहुत छोटे से आप लोग आए थे और सेटल हो गए थे। अब आगे जैसे जैसे जगह बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी जी। तो क्या सोचा है फिर अपने करियर के बारे में? जी, आगे जाके तालीम ही हासिल करनी है, अभी तो यही दिमाग में चल रहा है, सारा फोकस तालीम पे है अभी। कामयाब होना है जी और अपना मकसद पूरा करना है। जी। चलें, अल्लाह करे कि आप लोगों का मकसद पूरा हो। कोई और चीज़ आप कहना चाहते हैं ज़हूर? नहीं कैमरा कॉन्शियस भी हैं ज़ाहिर है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है। और ये 2 लोग हैं इस तरह के, आपने बताया कि 7 लोग हैं जो अभी मैट्रिक जिन्होंने पास कर लिया अच्छा। है और अब फर्दर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। फर्दर एजुकेशन के लिए। एनीथिंग जो आप टुवर्ड्स द एंड कहना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अभी मैं जैसे आपने बताया ना कि घर वाली बात, तो अभी जैसे 2 दिन पहले ही ये कॉलेज में जाने से पहले मॉल में गए थे। अच्छा। लकी वन मॉल वालों से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने और कुछ और कंपनीज ने हमें जो है बुलाया कि आप आएँ, हम फैसिलिटेट करेंगे। तो बच्चे गए थे वहाँ शॉपिंग के लिए, शॉपिंग करके आए और अब वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस मैं यही मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि अल मुस्तफ़ा या अल मुस्तफ़ा जैसे इदारे हैं, और इवन इदारे ना भी हों, बहुत सारे अपने गली मोहल्लों में ऐसे आप फैमिलीज़ को जानते हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, तो उनके लिए आप आगे बढ़ें, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी फैमिली के लिए जो कुछ भी अपना रोल प्ले कर सकते हो रोल प्ले करें। और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। और बात यह है कि जितनी तालीम हासिल करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, वो अपने लिए या मुल्क की तरक्की की तो बात होती है, मगर उसके साथ साथ जो एनलाइटनमेंट होती है, जो ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, वो जो एक क्योंकि इसके बाद वाला जो हमारा सेगमेंट है, इंसान कैसे जानवर बन जाता है और जानवर और इंसान के दरमियान की जो तमीज़ है वो तालीम से ही उजागर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने माशरे में बेहतरी के लिए, इंसानों को इंसानों की तरह रहने के लिए। तो तालीम तो वैसे ही दीन में इस पर इतना ज़ोर दिया गया है, तो ये तो बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ तो इंशाल्लाह हम तुम्हें यूनिफॉर्म में देखेंगे।
صحیح ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ہمیشہ ترقی کرو, آگے بڑھو, مگر اپنوں کو یاد رکھو, اپنے ماں باپ میں سے جو حیات ہے اس کی خدمت کرو. انہوں نے بڑا دل دکھایا اور آپ لوگوں کو اس طرح سے آگے پڑھایا, اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے چھوٹوں کے لیے ہمیشہ کام آؤ. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دل دہلا دینے واقعہ جو کراچی میں رونما ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ محض ایک ٹاپک نہیں ہے, یہ بہت المیہ ہے. سوچ مطلب یہ ایک وہ موقع ہے یا وہ حادثہ ہے جو ہوا ہے اور جس نے یہ نقاب اٹھایا ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں کس کس طرح کے لوگ ہیں جن کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی, جن کو محسوس نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے ساتھ اگر وہ غلطی پر بھی ہے تو کس حد تک آپ جا سکتے ہیں. پچھلے دنوں کوئی 4 دن پہلے, ویسے تو آپ کو جو مہمان موجود ہیں ہمارے یہاں پر ان میں رپورٹر بھی ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے جی ٹی وی کی جانب سے جنہوں نے یہ سٹوری کور کی کہ ایکچول کیا معاملات ہوئے, لیکن میں ایک کوئک ریویو آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ مچھر کالونی میں ایک سیلولر کمپنی کے لوگ گئے تھے, 2 لوگ گئے تھے جن کی پکچرز اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ کچھ ٹیسٹنگ کرنے اور کچھ سگنلز کو دیکھنے گئے تھے, لیکن لوگوں نے ان پر تشدد کیا, انہیں اتنا مارا اور اتنے برے طریقے سے مارا جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ ہم اور آپ تو وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے. یہ کون سا غصہ ہے, یہ کون سی لعنت ہے, یہ کون سا کیا جانور ہیں, یہ حیوانیت ہے, مسئلہ کیا ہے. ہماری وہ سوسائٹی ہے جہاں بچے غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا جاتا ہے. ہماری وہ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو یہ لوگ جن کو پڑھا لکھا کے یا جس طرح بھی ماں باپ نے بڑا کیا, ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں, بس ایک علاقے میں گئے اور اپنی جان سے چلے گئے. ہماری ہی وہ سوسائٹی ہے جہاں پر موبائل چھن رہے ہیں یا موبائل نہ دینے پر جان چلی جاتی ہے. یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں, یہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. اس وقت جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاتے ہیں. یہ جو 2 لوگوں کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ڈرائیور ہے اور ایک انجینئر تھا. دونوں کا تعلق انٹیریئر سے تھا اور ایک کے تو 3 بچے بھی ہیں اور چھوٹے بہن بھائی ہیں, اور ایک جو تھا وہ سارے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا جو پتہ چلا, اور بیچارہ 1 سال پہلے اس نے یہاں پر نوکری شروع کی تھی. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے اور سٹوری کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہوش رفیق موجود ہیں جو کہ ہماری کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور سکون ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ لیاقت علی خان گبول صاحب موجود ہیں, ہمارے ایڈوکیٹ, جو کہ قانونی طور پہ ہمیں اس کے حوالے سے آج آگاہی دیں گے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور جنہوں نے یہ سٹوری کور کی جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے, ہمارے رپورٹر وجی الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم وجی الدین. اور جس طرح آپ نے سٹوری کو کور کیا, جو اس کے حقائق تھے, آپ ہی سے شروع کرتے ہیں, پلیز بتائیے. بالکل, جمعے کے دن ہمیں پتہ چلا کہ مچھر کالونی کا علاقہ ہے جہاں پہ 2 ڈکیت جو ہے وہ آئے اور انہوں نے جو ہے جب علاقے میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ ان ڈکیتوں کو مار دیا گیا ہے. جب ہم نے اس کی تحقیقات شروع کی, تفتیش شروع کی, تو کچھ ٹائم بعد پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا یہ جو دونوں جو ہے ملازم نجی کمپنی سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ ٹائم قبل ہی جو ہے اس علاقے میں ٹاور لگایا گیا تھا اور اس کی چیکنگ کے لیے وہ وہاں پہ پہنچے تھے, جس میں جاوید انجینئر تھا اور اسحاق جو ڈرائیور تھا. گاڑی میں یہ موجود تھا کہ وہاں پہ جو لوگ, وہاں پہ جمعے کا دن تھا اور لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے, تو لوگوں کو شک ہوا کہ یہ جو بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی کی بنیاد پر لوگوں نے نہ تصدیق کی اور نہ ہی اس کے بعد جو ہے ان کے کارڈ چیک کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے جمع ہو کر ان پہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اچھا, میں نے سنا وہ کارڈ دکھاتے رہے خود بھی کہ بھائی ہم یہاں سے آئے ہیں, دکھاتے رہے اپنی کمپنی کا, لیکن لوگ جو تھے وہاں پہ وہ اتنے زیادہ مشتعل ہو گئے تھے کہ نہ انہوں نے اس بات کے سوچا نہ سمجھا, اور ان دونوں کو جو ہے وہیں پہ بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اتنے بڑے بڑے پتھر مارے, وہ فوٹیج جو دیکھی ہوں ہم تو چلا نہیں سکتے ظاہر ہے اس طرح کی, بالکل ایسے ہی اتنے بڑے بڑے بھاری پتھر ان کو مارے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کی جان چلی گئی ہے, ان کے اوپر کود رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, غارت ہوں گے اس قدر بری طرح سے ان کے گلے پہ ڈنڈا رکھ کے اس پہ کود رہے ہیں
कैसे कर दिया ये सब? ये हमें ऐसा लगता है कि जो आवाम है उसका जो पुलिस पर एतमाद है वो कम हो चुका है कि आवाम, हम खुद ही देखते हैं कि इलाकों में डकैतों को पकड़ती है, उसके बाद वहीं पे उनको मार देती है और जान से मारने की भी धमकी देती है। ऐसे हमने देखा ये वाकया पे पेश आया जिस पर न तस्दीक की और उसके बाद जो है दोनों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की और उसके बाद पुलिस ने तकरीबन 50 के लगभग जो है लोगों को, मशकूक अफराद को इलाके से हिरासत में लिया गया है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसी की बुनियाद पर पुलिस ने तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस पर आज जो है आईजी सिंध और उसके अलावा एसएसपी किमाड़ी और डीआईजी साउथ को जो है चीफ जस्टिस सिंध ने जो है आज तलब भी किया इस हवाले से। जी लियाकत साहब, आपने ये जो मामला देखा है, एक तो उस इलाके के हवाले से आप पहले भी जब हम ब्रेक में अभी शुरू में बात कर रहे थे सेगमेंट की शुरुआत में, तो आप कुछ बता रहे थे हमें कि किस तरह का ये इलाका है और आपके पास खुद बहुत से केसेस यहाँ से आते हैं। फिर ये जो इस वक्त सूरत हाल हुई है, हमारे यहाँ एक केस आता है, उस पर डिस्कशन होती है और फिर वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो ये मच्छर कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी आबाद हैं, जिसमें बंगाली कम्युनिटी भी है, पठान भी है, इसमें सिंधी भी हैं, इसमें सराइकी भी हैं, इसमें मिक्स लोग हैं, इसमें बलोच भी हैं। देखिए, ये सारी वो कच्ची आबादियाँ हैं जो मैं समझता हूँ आप अगर आईसी का पुल क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो ये आपको पट्टी नज़र आती है समंदर के साथ, जो है ना, ये पूरा एक जराइम का जड़ है, जो ना मनशियात यहाँ पे बिकती है, सट्टा यहाँ पे होता है, वीसीआर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ आए दिन वारदातें, स्नैचिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो समंदर की ज़मीनों पे जो है कब्ज़ा किया जाता है, तो ये सारे, क्योंकि इसके साथ फिशरी लगती है, तो ये सारे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं ये सारे जराइम में मुलविस हैं। और पुलिस इस इलाके को अच्छे तरीके से जाती है, जो ना, और ये पुलिस खुद भी जो है ना, अकेले पुलिस वाले वहाँ पे नहीं जा सकते जो ना इसका विजिट करने के लिए। यहाँ पे जब भी पुलिस की मोबाइल जाती है तो उसके साथ जो है बाकायदा पूरी नफरी होती है, तो फिर जाके विजिट करते हैं। इसके अलावा जो है ना, ये इलाका पूरा केपीटी के अंडर आता है। अब केपीटी के जो लोग हैं वो भी जो है ना, अगर विजिट करने जाते हैं तो वो अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। यहाँ स्नैचिंग पे मर्डर हो चुके हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े पे मर्डर हो चुके हैं। यहाँ तो ऐसा होता है कि 2 मिनट में आप देखें कि थोड़ी सी कोई बात अगर होती है तो वहाँ पे छुरियाँ चल जाती हैं, जो ना, वो किसी सब्जी वाली दुकान से उठा लेंगे। लोगों का जो है ना यहाँ पे हजूम मौजूद होता है, जो ना। अब यहाँ पे ये कच्ची आबादी है, पुलिस को पता है आए दिन जो है ना यहाँ पे लोग भी पकड़े जाते हैं, पुलिस के सर्च ऑपरेशन भी होते हैं, रेंजर भी जाती है वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इस यहाँ पे जराइम के ऊपर जो है ना कंट्रोल करने में मैं समझता हूँ अभी तक कोई कमी नहीं आई है। अब यहाँ पे जो है जो बात अभी हो रही है जिस केस की, जो ना, यकीनन जो है ना एक रूमर फैली हुई है कि जो है ना कम उम्र बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बहुत सारे अगवा कार हैं जो कच्ची आबादी में जाके बच्चों को अगवा कर रहे हैं। अब हमें बजाय जो है ना बच्चों के अगवा को जो है ना रोकने में, ठीक है, अच्छी बात है, जो है ना आप बच्चों को नज़र रखें, लेकिन इस तरह का अगर कोई शख्स वहाँ जाता है और वो जाके जो है ना अपनी कंपनी की नौकरी करे, क्योंकि वहाँ पे सिमें इतना ज़्यादा हो गई हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं, तो उनकी सिग्नल की आजकल प्रॉब्लम आ रही है और लोग शिकायत करते हैं। तो कंपनी ने वहाँ पे जो टावर लगाया, ये वहाँ उसको चेक करने गए थे, साफ ज़रे जाके ये इलाकों के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, इनके पास डिवाइसें होती हैं। जब ये वहाँ गए हैं तो जुम्मे का दिन बता रहे हैं, मेरे ख्याल में वहाँ पे है भी जुम्मे का दिन, नमाज का वक्त जो आप वजीउद्दीन बता रहे हैं, नमाज की तैयारी थी और इतनी देर में ना किसी के अंदर का मुसलमान, ना इंसान जागा, ना किसी ने पुलिस को इत्तला दी। ये कोई 1 मिनट का काम तो नहीं है। वीडियो आप देखें, वो तो तसल्ली से लगे हुए हैं, काफी देर तक जो उन पे तशद्दुद किया है। दूसरी बात यह है कि कोई उनसे बच्ची रिकवर नहीं हुई, किसी ने बच्ची को पकड़ते नहीं देखा, उसके ऊपर कोई बोरी उनसे रिकवर नहीं हुई कि अगर किसी बच्चे को नशा दे के किसी बोरी के अंदर डालते हैं। ओपन गाड़ी है, उस ओपन गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, लैपटॉप नजर आ रहा है, वो अपने कार्ड दिखा रहे हैं, वो अपनी डिवाइसेस दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आती कि इश्तियाल कैसे दिलवाया गया। अब अगर इश्तियाल दिलवाया गया, जो लोग इश्तियाल दिलवाने में मुलविस थे, क्या उनकी कोई दुश्मनी थी या उन्होंने कोई डकैती की वारदात करने की कोशिश की जिसके ऊपर जो है ये मजामत हुई, तो उन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए इल्ज़ाम लगा दिया कि बच्चे अगवा करके लेके जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ होना ये चाहिए था, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, वहाँ पे मोहब्बुल्लाह साहब जो है ना वो साबिक नाजिम रहे हैं, इसके अलावा शकूर साहब हैं, मुंशी शानू ज़मान हैं, दूसरे लोग हैं काफ़ी जो वहाँ पे एक्टिव वो काम करते हैं, मतीन शाह है, बहुत सारे लोग जो है ना। अब बात यह है कि वो चाहते तो अपने जिरगा करते या उनको पकड़ के बिठा देते, 15 के ऊपर कॉल करते, पुलिस के हवाले करते, पुलिस उनको जो है ना इन्वेस्टिगेट करती, अगर वो उसमें मुलविस थे उन पे एफआईआर दर्ज होती। अब ये कौन सा तरीका है कि आप उठा के उनको पत्थर मारें, उनको ऊपर चढ़ जाएं या उनको तशद्दुद करके मार दें? ये चीज़ तो जो है ना बिल्कुल गलत है और ये अदम बर्दाश्त है। ये आज इस इलाके में हुआ है, कल किसी और इलाके में हो जाएगा। आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा के आप किसी की जान ले लें, जो ना आज आपने बच्चे अगवा करने का इल्ज़ाम लगाया, कल आप डकैती का इल्ज़ाम लगा देंगे, कल किसी और चीज़ का इल्ज़ाम लगा देंगे। जो 2 लड़के सियालकोट में थे उस वक्त भी ये मामला हुआ था मॉब वायलेंस का, उसके बाद वो श्रीलंकन
جو مینیجر تھے فیکٹری کے ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا تھا. اب یہ واقعہ ہوا ہے, بیچ میں اور واقعات بھی ہوئے ہیں جہاں موب وائلنس ہوا ہے, کہیں لوگوں کو بچا بھی لیا گیا ہے اور کہیں جلا دیا گیا ہے, مار دیا گیا ہے. تو یعنی ہماری حقیقت یا حقیقی فیس, بے شک ہمارے ساتھ شاید بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہمیں بیسک نیسیسٹیز یا رائٹس نہیں مل رہے ہیں, شاید ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بھی وہ صورتحال ہے کہ ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. اٹ از آل ٹیکن, بالکل صحیح ہے ساری بات, لیکن اس کے باوجود مہوش آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں یہ کسی نے حق دے دیا ہے کہ کیونکہ ہم سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ایز اے سوسائٹی, تو جی ہم کسی کو جب کوئی ہمارے شکنجے میں پھنسے تو ہم اس کی ایسی کریں کہ جو کوئی جانور بھی دیکھ لے یا حیوان بھی دیکھ لے تو اس کی روح کانپ جائے, ایسی کریں ہم اس کے ساتھ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی بھی حق ایسا حاصل نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. ٹھیک ہے, مانا کہ ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ ادارے ہیں. ہم جیسے ابھی وکیل صاحب نے بات کی کہ آپ ان کو تھوڑی دیر رکھتے, کال کرتے, 15 پہ کال کرتے, تحقیق کرتے, پتہ چل جاتا. اگر وہ کسی کو اغوا نہیں کر رہے تھے, وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے, آپ ویٹ کر سکتے ہو. ہماری جو ایز اے نیشن پرابلم آ رہی ہے وہ فرسٹریشن کی آ رہی ہے. کوئی بھی بندہ مل جائے اس کے اوپر آپ نے اپنی سالوں کی فرسٹریشن نکال دینی ہے. انفارچونیٹلی یہ اینگر برن آؤٹ ہے, اور ایک کا نہیں ہے, یہ جتنے لوگ اس میں ملوث تھے ان سب کا ایک اینگر برن آؤٹ ہے. آپ لوگوں کو جسٹ یہ کہ ایک موقع مل جائے لوگوں کو کہ یہ بندہ ہے, اس کے اوپر آپ اپنا جتنا بھی غصہ ہے وہ ساری زندگی کا نکال سکتے ہو. آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا, آپ اس کا غصہ نکال سکتے ہو. آپ کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی, ہر چیز کی غلطی اسی شخص کی ہے. اب اس کو مارو, اور اب یہ سچویشن آ گئی کہ جان لے لیتے ہیں, چھوڑ نہیں رہے ہیں, جان لے لیتے ہیں. اور اب آپ نے اگر مار دیا ہے تو اس کی لاش کے ساتھ تو بے حرمتی مت کرو نا. ان کی لاش کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی ہے, مطلب ان کو مارا, وہ مر چکے ہیں, ان کے بعد پھر بھی ان کو پتھر مارے جا رہے ہیں, پھر بھی ڈنڈی سے مارا جا رہا ہے. تو یہ ایک اینگر برن آؤٹ ہے, یہ فرسٹریشن ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اب آپ اس کا ہمیں آگے بھی بتائیے کہ اس کا کیا, یعنی اس چیز سے مجھے تو لگتا ہے کہ اس معاشرے میں اور اپریسیشن مل رہی ہے کہ ہاں جی یہ 4 لوگ خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کے کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر لیں. کیا اس سے یہ ملٹیپلیکیشن بڑھے گی, اور ساتھ میں ان ماں باپ کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا, کیونکہ ویڈیوز وائرل ہیں, ہر جگہ نظر آ رہی ہیں, جن کی اولاد چلی گئی, وہ ماں باپ, وہ بہن بھائی, وہ دوست, وہ رشتہ دار جب یہ فوٹیجز دیکھیں گے ان کے دل پہ اور ذہن پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, اس چیز کو تھوڑا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ملٹیپلائی ہوں گے اس طرح کے واقعات, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ وہی سمجھتے ہیں اور وہی پھر کرتے ہیں. آج پہلے جو آپ نے کہا سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا, تقریباً یہ ویسا ہی واقعہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھی 2 ہی بندے تھے جن کو مارا گیا تھا, یہ بھی 2 ہیں جن کو مارا گیا ہے. تو یہ واقعات ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. یہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کی واقعی ضرورت ہے کہ قانون اتنا مضبوط ہو کہ چاہے جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ اس طرح کا علاقہ ہے کہ وہاں ہم پولیس بھی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو لے کر جاتی ہے, بٹ یہاں پر جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ ہاں ان کے پاس اتھارٹی ہے, تو ہی یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ قابو میں آ سکتے ہیں. سیکنڈلی جو میں سمجھتی ہوں ہمارے یہاں شعور کی بہت کمی ہے. لٹریسی ریٹ یا ایجوکیشن, اس کو تو ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیں, ایک شعور ہوتا ہے, ایک عقل ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہے, بیسک تمیز ہی نہیں ہے. جو بینگ اے سائیکالوجسٹ اگر میں کوئی چیز سمجھتی ہوں تو وہ یہ کہ اینگر از اے فیلنگ, مان لیا از اے فیلنگ, بٹ اگر آپ کی فیلنگ ہے تو آپ کو اس کو اظہار کیسے کرنا ہے, ہاؤ ٹو وینٹ آؤٹ, اس کا بھی تو پراپر وے آؤٹ ہونا چاہیے نا. نہیں, یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں ہے, وہ تو طریقہ وہی ہے جو انہوں نے جس طرح سے نکالا. اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے, ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, لیکن میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے لوگوں کے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں آپ اسے آگے اور شیئر نہ کریں, اپنے پیجز پہ نہ لگائیں, کیونکہ میں اس ماں باپ کے دل کو اس وقت ایمپتھائز کر رہی ہوں کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی یا دیکھیں گے, اور مزید لوگ دیکھتے چلے جائیں گے جو ان کے اپنے, جو ان کو جانتے تھے, جو ان کے ساتھ کولیگز تھے. تو یہ کتنی خوفناک ویڈیوز ہیں اور کتنی دل کے کتنے 1000 کروڑ ٹکڑے کر دینے والی ویڈیوز ہیں. تو اس کو مزید اور شیئر نہ کریں, بس دعا کریں کہ اس کا کوئی حل یا اس کا کوئی جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے ساتھ وہ اس طرح کی کوئی معاملات ہوں کہ ماں باپ کے دل کو بھی سکون آ سکے اور باقی لوگوں کو بھی. ایک بریک آ گیا, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, हम बात कर रहे हैं मच्छर कॉलोनी में जिस तरह वाक़या हुआ और 2 लोग जो सेल्युलर कंपनी के मुलाजिम थे, जो उनके साथ तशद्दुद हुआ और उनको ये समझा गया कि किडनैपर्स हैं, उसके हवाले से हमारे मेहमान इस वक्त बात कर रहे हैं वजीउद्दीन, जिन्होंने इस पूरे वाक़े को रिपोर्ट किया है और इसके बारे में तमाम तफसीलात हमसे शेयर भी की। वजीउद्दीन, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इस तरह के मामला बहुत सारे शेयर करते रहे हैं और इनको इसके बारे में रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, तो क्या इस मामले पे आपको कोई पेशरफ्त उस तरह की या सीरियसनेस उस तरह की नज़र आ रही है? बिल्कुल, जब जाए वक्त में जब ये सिनेरियो पेश आया उसी टाइम एसएसपी किमाड़ी फ़ौरन से वहाँ पे पहुँचे और कल ही जो है सिंध काबीना में भी इस हवाले से इजलास हुआ और जबकि जो महकमा इंसानी हकूक़ है वहाँ पे भी जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसकी सरबराही अयूब खोसा साहब करने के ये बताया जाए और इसके असबाब जो है मालूम किया जाए कि वाक़या असल क्यों पेश आया। अब देखते हैं कि पुलिस जो अब तक जो पुलिस ने तफ्तीश की तो तकरीबन पुलिस के हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से इस केस को जो है सही तरीके से अच्छे तरीके से जो है फॉलो किया जा रहा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से भी आज बुलाया गया आईजी सिंध को और डीआईजी साउथ को, तो इससे मुतालिक तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से अब तक जो है तमाम शवाहिद जो जमा किए गए हैं वो सही जानिब जा रहे हैं। अब देखने हैं कि जितने लोग हिरासत में लिए गए थे उनसे मुतालिक पुलिस क्या तफ्तीश करती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 6 मुल्ज़िमान हैं जिनका जिस्मानी रिमांड 8 रोज़ा जो है वो कल अदालत ने उनको दिया है। इस हवाले से तमाम तर तहकीकात पुलिस तो अपनी तौर पर कर रही है। जितने इलाके के लोग हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि इलाके में क्योंकि CCTV फुटेज नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जगह पसमंदा इलाका है, तो इलाके में पूछना और वहाँ पर जाना पुलिस के लिए काफ़ी दुश्वारी के मोबाइल फ़ोन से जो बनाया है उसमें तो कुछ आए होंगे ना? मोबाइल फ़ोन जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं उसी की मदद से जितने भी मशकूक अफराद हैं उनको जो हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू करी गई है। लियाकत साहब, आपके ख्याल में अब क्या होना चाहिए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि मच्छर कॉलोनी के इलाका जो है असले का गढ़ है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना एक ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए जहाँ पे जितने भी लोगों के पास गैर कानूनी असला है वो रिकवर किया जाए। दूसरा, जो जराइम के अड्डे हैं वहाँ पे वो ख़त्म किए जाएँ, जिसमें मनशियात है और भी जुए के अड्डे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा, जो अब ये जो वाक़या हुआ FIR इसमें कट गई है, लोग भी इसमें अरेस्ट हो गए हैं, इसमें रिमांड भी हो गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे तहकीकात करके जो जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने जो इस वाक़े में मुलविस हैं उनको अरेस्ट किया जाए, किसी बेगुनाह को अरेस्ट नहीं किया जाए। बिल्कुल, पुलिस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पे इनके इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद होते हैं, इनके स्पेशल वाले भी मौजूद होते हैं, इनके वहाँ पे मुखबिर मौजूद होते हैं। इनको चाहिए कि उनकी मदद से जो है ना जो एक्चुअल लोग हैं जो उसमें मुलविस हैं उनको आप अरेस्ट करें, किसी बेगुनाह को अरेस्ट नहीं करें जो ना, क्योंकि यहाँ कच्ची आबादी है, यहाँ पे गरीब लोग भी रहते हैं, मुतवस्सित तबके के लोग भी रहते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं आज क्योंकि साहब ज़र सिंध हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो है नोटिस लिया हुआ है और बार काउंसिल की तरफ से भी जो है ना वो काफ़ी मुज़म्मती करारदादें में पेश की गई हैं, कानून लीगल एक्शन की बात भी की गई है। आवाम के अंदर भी काफ़ी जो है ना इसके अंदर इश्तियाल पाया जाता है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम की जाए और ऐसे जो लोग हैं इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जब तक हम ऐसे लोगों को जो एक्चुअल लोग हैं अगर इनको हम कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाएँगे तो जो माजी में वाक़यात हुए हैं, जो अभी मुस्तकबिल में हो रहे हैं, ये फिर इस तरह होते रहेंगे। इसको हमें रोकना है, इसके ऊपर जो है ऐसे केसेस के ऊपर फोकस रख के इनका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। एक शख्स को भी सज़ा मिल जाती ना और वो मंजर आम पर आ जाती तो शायद फिर भी शरह कम हो जाती इन वाक़यात की, किसी एक शख्स को भी मिल जाती। अब यहाँ सज़ा और जज़ा का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, इसमें हमें लोगों को आने चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को आके एविडेंस देनी चाहिए। अगर जिनने वीडियोस बनाई हैं पुलिस को शेयर करें जो ना, जो इसमें एक्चुअल लोग हैं जो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस मुआशरे में अदम इत्मीनान जो है ना बादमनी फैलाते हैं, ऐसे लोग जो है ना उन गिरफ्त में आने चाहिए कानून की, उनको सजाएं मिलनी चाहिए ताकि और जो मासूम लोग हैं आज इन पर इल्ज़ाम लगाए, कल किसी और पर इल्ज़ाम लगाएंगे, कल किसी और बात के ऊपर जो है तलकरामी करते हुए किसी और के साथ घुस जाएंगे, उसको जाकर नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो हम मजहबी शिद्दत पसंदी भी देखते हैं ना कि किस किस तरह से होती है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन हमारे यहाँ तो यही है कि जिससे भी अगर दुश्मनी निकल सकती है तो कोई भी एक आवाज़ या नारा बुलंद कर दो और उसके बाद सबको इकट्ठा करो और उसकी जान ले लो। महविश, जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारा अलमिया ये या हमारे कौन सी मेंटल स्टेट है कि अगर आज मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो बजाय मदद करने के मैं उसकी वीडियो बनाना ज़्यादा मुनासिब समझूंगी कि इसके साथ जो ज़्यादती हो रही है इसको मैं सही तरीके से कैप्चर कर लूँ, हर एंगल मेरे पास आ जाए, लेकिन मैं उसे जाके बीच में इंटरप्ट ना करूँ और रोकूँ ना। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मोस्टली देखी जा रही है, जितने भी इवेंट्स हैं आपके पास वो लोगों की तादाद बहुत होगी जो खड़े होकर वीडियोस बना रहे होंगे। पर ये जिन लोगों ने मारा उनमें से कोई एक जाके आगे बढ़ के बचा लेता,
इस तरह के कितने वाकयात में वीडियोस बहुत मिलेंगी, लेकिन लोग आगे बढ़ के बचाएंगे नहीं। मैं अगेन वही कहूँगी, शऊर की कमी है, हाँ, इंसानियत की कमी। आप वो भी बताइए ना, वो जो प्लेन क्रैश हुआ था और उस वक्त जो आपने खुद देखा। मैंने जो उस वक्त देखा था कि जब प्लेन क्रैश हुआ था या मॉडल कॉलोनी के अंदर, ठीक है ना, अब वहाँ पर क्या है कि प्लेन क्रैश हो गया, अब वहाँ पर मदद के लिए टीम्स जा रही हैं, एम्बुलेंसेस जा रही हैं, बट जितने भी लोग हैं वहाँ इलाके के, वो सारे रोड्स पर आए हुए हैं और जिसका जितना लंबा हाथ हो सकता है ऊपर मोबाइल करके वीडियोस बना रहे हैं। और वीडियोस, क्योंकि मैं खुद वहाँ, अब मैं बीइंग अ डॉक्टर, मेरी वहाँ पे जगह पे मुझे पहुँचना था, मैं उसी इलाके की तरफ ही रहती हूँ, मुझे अपने घर भी जाना है, अब ना मैं आगे जा पा रही हूँ ना मैं पीछे आ पा रही हूँ। तो वो सारे ट्रैफिक जैम, ये जो हमारे सारे रिपोर्टर हैं, जो खुद साख्ता रिपोर्टर्स हैं, जो सेल्फीज और व्हाट्सएप के रिपोर्टर्स हैं, इसके अलावा उन्होंने ये रोका हुआ था। अब ना वहाँ एम्बुलेंस जा पा रही है, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ वहाँ एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही, उनको हटा रहे हैं, प्लीज हटें, हम आगे पहुँच सकें, पर ना मदद करनी है ना करने देनी है। ये वाली एक जो मेंटालिटी आ गई है ना, और अगर कोई मदद करो तो उसको नहीं छोड़ो। तो इस बात पे वो मनाजिर आज तक मेरी आंखों से नहीं जाते, जो 4 रोज तक ऐसे सिलसिला जारी रहा था कि लोग वहीं पे जमा थे और जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी उनमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। सही। सो विद दैट हमारा प्रोग्राम का वक्त मुझे पता चला है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, और उम्मीद करते हैं, सिर्फ उम्मीद ही करते जा रहे हैं हम लोग, अल्लाह करे कि कोई चेंज आए भी, कोई कैफरे किरदार तक पहुँचे भी, और उसके बाद हमें कोई रिजल्ट्स नज़र भी आएँ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।